میرا نام جی نوید عباس میمن ہے. میں بائی پروفیشن ایک کسٹمز آفیسر ہوں اور آج کل پاکستان سنگل ونڈو میں ڈیپوٹیشن پر ایز چیف ڈومین آفیسر کام کر رہا ہوں. پاکستان سنگل ونڈو ایک پروجیکٹ ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کیا. اس کے پیچھے جو ایک کہہ لیں کہ بیسس وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ سائن کیا تھا 2017 میں، جس کی وجہ سے یا جس کے بیسس پہ ہمارے اوپر یہ obligation تھی کہ ہم ایک ایسی فیسلٹی انٹروڈیوس کریں، ایک الیکٹرانک فیسلٹی انٹروڈیوس کریں یا امپلیمنٹ کریں پاکستان میں، جس سے جو ادارے کراس بارڈر ٹریڈ سے جو ریلیٹڈ ادارے ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی رول ہے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ریگولیٹری کمپلائنسز سے، ان کو ایک الیکٹرانک پلیٹ فارم پہ انٹیگریٹ کریں اور وہ اپنا سارا کام آٹومیٹڈ وے میں سر انجام دیں. مین بیسک اس کے پیچھے پرپس تھا کہ ہم اپنی ٹریڈ کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں. فیسیلیٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو اور ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھائیں. تو اس کے تحت ایک یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کا پہلا فیز 2022 میں کمپلیٹ ہوا، جس کے تحت 4 ادارے جو کہ پاکستان کے ریگولیٹری ٹریڈ کا اراؤنڈ کوئی 60% تھے، ان کو ایک سنگل الیکٹرانک پلیٹ فارم پہ انٹیگریٹ کیا گیا. اور اس کے بعد 2023 میں 6 اور ڈپارٹمنٹس کو انٹیگریٹ کیا گیا. اور اس کا لاسٹ یا تھرڈ فیز جو تھا، ناٹ دا لاسٹ بٹ ہم کہیں کہ جو انیشیل 90% ہمارا جو ٹارگیٹ تھا، اس کا جو تھرڈ فیز تھا وہ 2024 میں کمپلیٹ ہوا. اور اس ٹائم پہ کوئی ہمارے اراؤنڈ 15 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اپنا کام پاکستان سنگل ونڈو کی پلیٹ فارم سے پرفارم کرتے ہیں. اور وہ کام جو کہ پہلے شاید دنوں میں ہوتا تھا وہ اب چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. جو کہ پیمنٹ ایک سنگل 500 روپے کی 1000 روپے کی پیمنٹ کے لیے لوگوں کو بینکس جانا پڑتا تھا اور اپنے لوگوں کو لائن میں لگانا پڑتا تھا، اب وہ گھر بیٹھے ایک الیکٹرانک طریقے سے منٹوں میں ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، سنگل ونڈوز تو دنیا میں امپلیمنٹ ہوتی رہتی ہیں، بٹ سنگل ونڈو کی جس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، اس کو میئر کرنے کے انٹرنیشنلی ریکگنائز طریقے موجود ہیں. کیونکہ کافی ملکوں نے امپلیمنٹ کی ہیں، کہیں پہ پارشل امپلیمنٹڈ ہیں، کہیں پہ اس کا کسی اور وے میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے. پاکستان میں جب امپلیمنٹ ہوئی تو ہم نے اس کا جب پہلا فیز جس کو ہم 2024 میں ہم نے کمپلیٹ کیا، تو ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن کی ایک میتھڈولوجی ہے جس کو سویم کہتے ہیں، سنگل ونڈو اسیسمنٹ میتھڈولوجی، جو کہ ایک فریم ورک ہے کسی بھی سنگل ونڈو کو کے امپیکٹ کو میئر کرنے کا. وہ ایک انٹرنیشنل طریقہ ہے. ہم نے اس کے تحت ایک تھرڈ پارٹی جو کہ انڈیپینڈنٹلی آئی، اس نے اپنی اسیسمنٹ کی، اپنے سرویز کیے اسٹیک ہولڈر سے، اس نے انڈیپینڈنٹلی بات کی اور اس امپیکٹ کو میئر کیا. تو جو ان کی اسیسمنٹ ہیں، ان کا جو ایک قسم کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سرٹیفکیٹس چاہیے ہوتے ہیں کراس بارڈر ٹریڈ کے، ان کا ٹائم 1/3 ٹائم کم ہوا ہے، اور جو ڈکلیریشن فائلنگ ہے وہ کوئی اراؤنڈ کوئی ہاف ٹائم اس میں بچا ہے، اور 20% تک لوگوں کی کاسٹ بھی کم ہوئی ہے. پہلے جو ڈیجیٹل پیمنٹس تھیں وہ اراؤنڈ اب ان کا ان کی کنکلوژن ہے یا ان کی فائنڈنگ ہے کہ وہ اب ڈیجیٹل پیمنٹس 20 اراؤنڈ کوئی ڈبل ہو گئی ہیں. دیکھیں پاکستان کے جو ہم دیکھیں پاکستان کا جو ٹریڈ پورٹ فولیو ہے یا جو ٹریڈ باسکٹ ہے، اس میں ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ایک میجر پورشن ہے. تو ٹیکسٹائل کا جب بھی کوئی چیز کوئی انٹرنیشنل یا کراس بارڈر ٹرانزیکشن اس کی انیشیٹ ہوتی ہے، تو اس میں ڈفرینٹ آپ کے جو پروسیسز ہیں وہ انوالو ہیں. اسٹارٹنگ فرام کوئی آپ کی ایل سی کھلتی ہے، تو ایل سی کھلنے کے بعد ایک بینک ہمیں ایک چیز الیکٹرانکلی بھیج دیتا ہے. اگر کوئی بھی امپورٹر یا ایکسپورٹر اس کے بیسس پہ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہے، وہ آٹومیٹیکلی اپنی ٹرانزیکشن کے ساتھ ٹیگ کر لیتا ہے اور اس کو بینک نہیں جانا پڑتا. اور باقی چیزیں اس کی اگر کہیں سے کوئی اس کی ریمیٹنس آ رہی ہے پاکستان میں یا جو اس نے بھیجنی ہے، وہ بھی ہم اس کو بینک ہمیں وہ ٹائملی ریئل ٹائم پہ انفارم کر دیتا ہے یا شیئر کر لیتا ہے، اور وہ ہم اپنے ٹریڈرز کو جو امپورٹر یا ایکسپورٹرز ہیں ان کو دکھاتے رہتے ہیں. دوسرا جو ایک بڑا جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایلیمنٹ ہے وہ ریبیٹ کا ہے. تو کافی چیزوں پہ ٹیکسٹائل کی ابھی بھی ریبیٹ ملتا ہے، وہ بھی کمپلیٹلی ابھی آن لائن ہے. پی ایس ڈبلیو نے بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کیا.
اور اب ریبیٹ اگر کوئی بھی کنسائنمنٹ جو کہ ریبیٹیبل ہے، کوئی بھی آئٹم ایسا، اور اگر وہ ایکسپورٹ ہو جائے تو ریئل ٹائم پہ اسٹیٹ بینک کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ اس کو سرٹن اماؤنٹ جو کہ سسٹم آٹو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ابھی بھی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس جن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا وہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس تھے جن کے پاس کمپیوٹرز بھی نہیں تھے۔ تو انیشلی تو ان کو ہم نے جو 4 یا 5 ڈپارٹمنٹس تھے ان کو ہم نے کمپیوٹرز بھی لے کے دیے، ان کو ہم نے ٹرین بھی کیا، اور پھر ان کے پروسیسز کو ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ اب اس میں سب سے بڑا جو کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اتنا اچھا انگیج کریں تو ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم ان کی کسی چیز کو ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ تو ہم نے انہی سے بات کر کے انہی کی چیزوں کو سمجھ کے ان کو پھر ایک امپروو کرنے کے لیے ان کی بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی کہ اس سے ٹریڈ کو بھی فائدہ ہو اور ڈپارٹمنٹ کی جو کمپلائنسز ہیں وہ بھی برقرار رہیں۔ تو اسی کو جس کو ہم چینج مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، ہم نے اپنا ایک بڑا روبسٹ قسم کا چینج مینجمنٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ ہم نے ان ڈپارٹمنٹس کو انگیج کیا، ان سے بات کی، اور پھر اس کو ان کو ٹرین کر کے امپلیمنٹ کیا۔ تو اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں جو ہماری ابھی تک کی کامیابی کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیک ہولڈر کو، جو اسٹیک ہولڈر وہ یا ٹریڈ ہے یا وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے ان کو ہر اسٹیج پہ آن بورڈ رکھا ہے۔ ہم نے ان کی جو ایک قسم کی سجیشنس ہیں یا ان کی جو آبزرویشنس ہیں ان کو پراپرلی سسٹم میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ دیکھیں جو بڑے پلیئرس ہیں ان کے تو ہم اگر ایون ٹیکسٹائل کو بھی دیکھ لیں تو اس میں جو بڑے ہیں ان کی تو ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ان کی مارکیٹ ایکسیس پہلے بھی کافی اسٹیبلشڈ ہے۔ پر اگر ایس ایم ایز ہیں، کوئی ایون کوئی نیا اسٹارٹ اپ ہے، اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو پہلے تو اس کی ڈیٹا کے ساتھ اس کی ایکسیسیبلٹی ہم نے انشور کی ہے۔ اس کے لیے ہمارا ایک ٹریڈ انفارمیشن پورٹل آف پاکستان ہے جو کہ آپ کو ریئل ٹائم پہ 1 منتھ کے گیپ سے سارا ڈیٹا دیتا ہے کہ پاکستان کی کیا ایکسپورٹس ہیں جو کہ باہر جا رہی ہیں اور کون سی ایکسپورٹس ہیں جن میں ابھی تک گنجائش ہے۔ پھر امپورٹس کا بھی پراپرلی وہ ڈیٹا ان کو اویلیبل ہے 1 منتھ کے گیپ سے کہ جی یہ چیزیں پاکستان کی امپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں ہیں، ان کا والیوم کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے ایس ایم ایز کے لیے ایک یہ ویزیبلٹی والا ایلیمنٹ ہم نے کریٹ کیا ہے کہ ان کو پتہ پڑے کہ ایکچولی ٹریڈ میں ہمارا پوٹینشیل ہے کیا اور کہاں پہ ابھی گنجائش ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کے لیے جو آج کل دور ہے ظاہر ای کامرس کا دور ہے، تو ہم نے ان کے لیے علی بابا کافی ای کامرس پہ کام کرتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ہے، تو ان سے مل کے ہم نے ایس ایم ایز کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے ایس ایم ای ایلیویٹ کے نام سے، جس کے تحت ہمارا پہلا پروگرام کراچی میں ہم نے کیا ہے کوئی 10 دن پہلے، جس میں کوئی اراؤنڈ کراچی کے مور دین 150 ایس ایم ایز نے وہاں آ کے پارٹیسپیٹ کیا اور ہم نے ان کو ڈفرینٹ چیزوں پہ ٹرین کیا۔ اس میں ہم نے ان کو ڈیٹا کی ایکسیس، ڈیٹا کو کیسے ریٹریو کرنا ہے، اس سے کس طرح کی انسائٹس جنریٹ کرنی ہے، اس پہ ٹرین کیا۔ پھر اگر انہوں نے کسی ای کامرس پورٹل پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے اور وہاں پہ بزنس کیسے کرنا ہے، تو علی بابا کے جو ٹرینرز تھے انہوں نے اس کو ان پہ بھی ٹرین کیا۔ تو اب اس کا نیکسٹ پروگرام جو ہم پلان کر رہے ہیں ایس ایم ایز کے لیے وہ سیالکوٹ کا ہے، اور وہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم وہاں جائیں گے۔ ان دا کمنگ منتھ جنوری کی کوئی ڈیٹ ہے، ابھی ڈیٹ فکس ہونی ہے، بٹ وہ پلان ہو چکا ہے، صرف ڈیٹ ابھی ہماری ہے فکس ہونی ہے۔ جی دیکھیں سنگل ونڈو کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ونڈو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ لاجسٹک سائڈ کی یا ایک جو سپلائی چین کی ایک چیز کو کور کرے۔ تو ہمارا جو ویژن ہے یا جو ہم نے سوچا ہے اس میں اسٹارٹنگ فرام کوئی بھی کنسائنمنٹ چلتا ہے یہاں سے یا کسی اور ملک سے پاکستان کے لیے، تو ہم اس کو پورا کور کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو ہمارے تینوں موڈز ہیں، تینوں موڈز کا مطلب یہ ہے کہ میریٹائم سائڈ، ایئر سائڈ اور لینڈ بارڈرز، تو ہم ان تینوں کو کور کریں۔ ان تینوں میں لاجسٹک ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے انکلوڈنگ ٹرانسپورٹرز آ گئے، شپنگ لائنز آ گئی، ان کو کریں۔
تو ہمارا جو ابھی ایک پائلٹ چل رہا ہے وہ ہمارا چل رہا ہے پورٹ کمیونٹی سسٹم کا. پورٹ کمیونٹی سسٹم میں ہم گورنمنٹ کے ادارے جو کسی ویسل آپریشنس کی کمپلائنسز کو انشور کرتے ہیں وہ ادارے، پھر اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں جس میں شپنگ لائنز، شپنگ ایجنٹس، ٹرمینل آپریٹرز، پھر ٹرانسپورٹرز، ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ انٹیگریٹ کریں گے. اس کا پائلٹ چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم 1 مہینے کے اندر وہ فل فلیج اس کا رول آؤٹ شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی پھر ایئر سائڈ پہ ایئر کارگو کمیونٹی سسٹم ایک دنیا میں ہر جگہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے. تو وہ ہمارے اس کا ڈیزائن ہم بنانے کے لیے اس کا کوئی وینڈر فائنلائز کر رہے ہیں. جو ہائی لیول ڈیزائن ہے وہ ہم نے خود بنایا یہاں پہ، لیکن اگر اس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں لے کے جانا ہے تو ہمیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن کرنا پڑے گی. اس کے لیے ہم نے ایک RFP فلوٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی ایکسپرٹ آئے اور آ کے اس پہ ہمیں تھوڑی سی، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی ایکسپرٹیز پہلے اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں کوئی گلوبل ایکسپرٹ چاہیے کہ اس کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو وہ بھی آخری مراحل میں ہے. دیکھیں جی، کوئی بھی، میرا سب سے بڑا میسیج سب اسٹیک ہولڈرز کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر سسٹم میں گنجائش ہوتی ہے اس کو امپروو کرنے کی اور اس میں نئی نئی چیزیں، نئے فیچرز لانے کے لیے. تو آپ جو بھی اگر کوئی ٹیکسٹائل کی بڑی کمپنی ہے یا کوئی چھوٹا سا SME ہے، لیکن جب وہ سسٹم یوز کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اگر کوئی بھی اس طرح کی بات آتی ہے، پہلے تو جو سروسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوز کرنا، جو ایگزسٹنگ ہے، اگر ان کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم بڑا 1-to-1 قسم کی ٹریننگز بھی ارینج کرتے ہیں. تو وہ ہم ٹریننگ ان کے لیے کرا سکتے ہیں ان کو کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی انہانسمنٹ کی یا کسی نئے فیچر کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ بالکل ہمارے ریگولر سرویز بھی ہوتے ہیں کوارٹرلی، اس میں بھی بتائیں، یا ایون ای میل کے تھرو، یا ہمارا جو سپورٹ ہے اس پہ بھی بتائیں، تو وہ ہم ان کی وہ اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں ان کے لیے مہیا کر سکیں. ہم صرف جو ڈکلیریشن ہے اس پہ ایک 500 روپے کی فیس ہے اگر کنسائنمنٹ 10 ملین تک کا ہو. اگر اس سے زیادہ کا ہو تو 1000 روپے کی ہے. پھر اس میں جو بھی سروسز ہیں سب اس میں شامل ہیں. ہم انڈیویجول الگ کوئی سروس کے چارجز نہیں لیتے ہیں. وہ ڈکلیریشن پہ ایک ہے، اسی سے ہمارا پورا جو اوپیکس کہہ لیں یا آپریشنس کا جو کاسٹ ہے وہ بھی اسی سے چلتا ہے. ایون سم ہاؤ جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے نئے سسٹمز کے لیے وہ بھی اسی سے ہی چلتا ہے. اگر کوئی کہیں سے کوئی فنڈنگ چھوٹی موٹی کوئی اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو مین ایکسپینسز ہیں وہ ہم اسی فیس سے چلاتے ہیں.